أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى تمام احباب بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ ٹھیک ٹھاک بلند آواز سے پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد بڑے ذوق کے پڑھیے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی طہ دیا شانہ بے مثل نبی بے مثال نبی طہ دیا شانہ والا نبی بے مثل نبی بے مثال نبی جاؤ ساری دنیا دیکھ لو جاؤ ساری دنیا دیکھ لو کتے نہیں ایسا لجپال نبی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور نا شان گھٹاؤ یاراں دی محبوب دے خدمت گاراں دی نا شان گھٹاؤ یاراں دی محبوب دے خدمت گاراں دی او محشر تک بھی نہیں بجھڑے او محشر تک بھی نہیں بجھڑے جڑے دیوے دیتے بال نبی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور یا محمد سرور صلی علی نا نیر بہایا بڑھ دیئے نا دکھڑے سنایا بڑھ دیئے نا نیر بہایا بڑھ دیئے نا دکھڑے سنایا بڑھ دیئے کملی والے محبوبہ کملی والے محبوبہ گل تیرے بڑھایا بڑھ دیئے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں مہربانوں اس خطہ نور پر
اس نوری بستی کے اندر نیر آستانہ عالیہ چورا شریف سالانہ عرس مبارک کی اس مقدس تقریب کے اندر آپ سب کو میں بابا جی حضور نے بلا لیا ہے۔ اس عمل کے اندر نہ میرے اور آپ کی کمزوریاں دیکھی گئیں، نہ میریاں اور آپ کی عیبوں کی معاملات دیکھے گئے، بلکہ اللہ نے حضور کی بلا طاہر بادشاہی سرکار کی نسبت کے صدقے میرے اور آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالا اور ہمیں چورا شریف کی حاضری عطا فرمایا۔ جیسا کہ قبلہ حافظ صاحب نے بھی کل بتایا، بھائی جان علامہ طیب صاحب نے بھی بتایا کہ کوئی دعا نہیں مانگنی، ساری دعاؤں کا مجموعہ، ساری دعاؤں کا مرکز و محور، اور یوں سمجھ لیں کہ میری اور آپ کی تمنائیں اور مرادیں پوری ہونے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنی ہے، اللہ ہمارے مرشد کریم کو صحت عطا فرمائے، اور اس دعا کو دل میں رکھیں، اس دعا کو دل میں رکھیں اور ہاتھ باندھ لیں، آنکھیں بند کر کے روضہ رسول کا تصور باندھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم چورا شریف بیٹھے ہیں اور شہنشاہ چورا شریف کے قدموں میں آ گئے ہیں۔ یقیناً شہنشاہ چورا شریف کی بارگاہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، بارگاہ چورا ہی مصطفی بارگاہ ہے۔ ہاتھ باندھ کے مرشد کریم کی صحت کی دعا کے الفاظ اپنے دل میں رکھ کر یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ، نہ میر بوایا بڑھ دیے، نہ دکھڑے سنایا بڑھ دیے، نہ میر بوایا بڑھ دیے، نہ دکھڑے سنایا بڑھ دیے، کملی والیا محبوبہ گل تیر بلایا بڑھ دیے، پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور، یا محمد سرور۔ مرید کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں، مرید کے لیے تین چیزیں کیا ہیں جی؟ بہت ضروری ہیں۔ ایک تو جس ہاتھ سے مرید نے بیعت کی ہوتی ہے، یہ ہاتھ ہم نے اپنے مرشد کریم کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ جس ہاتھ سے مرید نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، اس ہاتھ سے کبھی گناہ نہ کرے، اس ہاتھ سے کبھی کیا نہ کرے؟ گناہ نہ کرے۔ اور جب بیعت ہوتی ہے، چاہے کپڑا پکڑ کے کریں یا مرشد کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کریں، تو ہمارے یہ دونوں ہاتھ، ہمارے دونوں ہاتھ بیعت کرنے کے دوران پیر سے وابستہ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیعت کرنے کے بعد بیعت نبھانے کے اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ جس ہاتھ سے پیر سے بیعت کی ہے اس ہاتھ سے گناہ نہیں کرنا، بلکہ حضرت خواجہ علاؤدین سمنانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جن ہاتھوں سے بیعت کی جاتی ہے ان ہاتھوں کو واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ ان ہاتھوں کی نسبت کی وجہ سے، کامل مرشد کی صحبت کی وجہ سے، اللہ کے ولی کے بیعت ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کے نسبت اور مجلس اختیار کرنے کی وجہ سے، جب جن ہاتھوں سے بیعت کی جاتی ہے ان ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی جائے، اللہ ان ہاتھوں کے وسیلے سے دعا قبول فرما لے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، جس دن آپ بیعت ہوئے، جس دن آپ کیا ہوئے جی؟ بیعت ہوئے، وہ دن آپ کے لیے تین چیزیں رکھتا ہے۔
جس دن جس تاریخ کو آپ بیعت ہوئے وہ دن آپ کا توبہ کا دن ہے. وہ دن آپ کا کون سا دن ہے جی؟ توبہ کا دن ہے. جس دن بندہ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے پیر کے نام پہ بک جاتا ہے, بیعت کر لیتا ہے. بیعت کے صدقے اللہ تعالی پیر کے مرید کو یوں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی وہ دنیا میں پیدا ہوا. آپ نے بیعت کی, توبہ ہو گئی, بیعت کی توبہ ہو گئی, وہ آپ کا دن توبہ کا دن ہے. دوسرا وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے. وہ کون سا دن ہے جی؟ عید کا دن ہے. تیسرا جس دن آپ نے بیعت کی, جس دن آپ نے بیعت کی اس دن جو آپ کے گناہوں کو صاف کر کے پہلی نیکی لکھی جائے گی, اس نیکی کا نام ہوگا کہ یہ اللہ کے ولی کی محبت میں بک گیا ہے. بیعت والا دن یہ تین چیزیں دیتا ہے. جس ہاتھ سے بیعت کی اس ہاتھ سے گناہ نہیں کرنا. جس دن آپ نے بیعت کی وہ دن آپ کی توبہ کا دن ہے. تیسری بات, جس دن آپ نے بیعت کی اور آپ کے پیر نے آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا, بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد جیسے کہ ہمارے قبلہ و کعبہ سرکار مرشد کریم بیعت کرنے کے بعد ہمیں فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, استغفار پڑھیں, ختم خواجگان پڑھیں. جب بیعت کرنے کے بعد پیر اپنے مرید کو سبق دیتا ہے کہ آپ کو میں نے بیعت کر لیا ہے, اب آپ نے یہ سبق پڑھنا ہے. اس سبق کا درجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سبق کا مقام پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سبق کا درجہ, اس سبق کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جس دن نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا نکاح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کیا, اور اس نکاح کے بعد, اس عہد اور اس معاہدے کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا, اے علی آج آپ باقاعدہ طور پر گھرانہ نبوت کے مستقل طور پر, بھائی تو آپ میرے پہلے ہی ہیں, امت کے مولا تو پہلے ہی ہیں, وسیع رسول تو پہلے ہی ہیں, اخی رسول تو پہلے ہی ہیں. اے علی جنگ بدر کے بعد یہ جو آپ کی شادی ہو رہی ہے, اس کے بعد آپ کے دن میں ایک ہی کام ہے کہ دین کا جو جھنڈا ہے اس کو بلند کرنے میں قیامت تک کے لیے اے علی خدا نے جو تجھے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کائنات میں اللہ نے اور کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی. آپ توجہ سے بات سنیں گے, نعرہ لگائیں گے. یہی طریقہ ہے کہ جب آپ بیعت ہونے کے بعد آپ کے پیر نے آپ کو سبق بتایا کہ آپ نے یہ سبق پڑھنا ہے, وہ حقیقت میں ہوتا تو سبق ہے, لیکن اس کی حقیقت در حقیقت یہ ہے کہ پیر کا بتایا ہوا سبق جو ہوتا ہے یہ اسلام کے جھنڈے کی سربلندی کی نشانی ہوتی ہے. پھر پیر کے بتائے سبق کے بھی تین درجے ہیں. جو پیر سبق بتائے اس کا کیا ہے؟ تین درجے ہیں. ایک درجہ ہے حضوری, ایک درجہ کیا ہے؟ حضوری درجہ. دوسرا درجہ ہوتا ہے قلبی. دوسرا کیا ہوتا ہے جی؟ قلبی. اس قلبی درجے کو درجہ جلوت بھی کہا جاتا ہے. حضوری درجہ, درجہ قلبی یعنی کہ جلوت والا درجہ, اور استجابی درجہ. کون سا درجہ جی؟ پیر نے جو تین آپ کو بیعت کرنے کے بعد سبق دیے ہیں نا, اس کے تین درجے ہیں.
جو حضوری درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد آپ مسجد میں، اپنے پیر کے آستانے پہ، اپنی دکان پہ، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے ڈیرے پہ تنہائی کے اندر پیر کا تصور رکھ کے کہ میرا پیر میرے پاس بیٹھا ہے، جب آپ وہ سبق بتایا ہوا پیر کا بیعت کے بعد تنہائی میں پیر کا تصور کر کے ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کو سننے کے لیے، اس ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے آسمانوں سے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ پیر کے بتائے ہوئے سبق کا پہلا درجہ ہے، اس کو حضوری درجہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے تنہائی کے اندر اپنے پیر کا تصور کر کے اپنے پیر کے بتائے ہوئے سبق پڑھے، اس کے جسم کے اندر یہ جتنے بھی لو ہیں، یعنی جتنے بھی کیا ہے، بات تو یہ سر پہنا، یہ داڑھی پہنا، اس کے جسم پہ جتنے بھی لو ہیں، پیر کے بتائے ہوئے سبق کو تنہائی میں پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے جسم کے لو میں سے ایک لو میں سے اللہ پاک جنت کی طرف جانے والا نور پیدا فرما دے۔ اور پھر کیا کمال کی بات بتائی حضرت حضرات، اس بستی چورا شریف کے مہر و منیر باولی سید شاہ دین محمد گیلانی التراہی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے پیر کا بتایا ذکر، اپنے پیر کا بتایا ذکر تنہائی کے اندر اپنے پیر کے تصور میں پڑا، اپنے پیر کے تصور میں پڑا، قیامت کے دن تنہائی کے اندر اپنے پیر کے بتائے ہوئے ذکر پڑھنے کی وجہ سے جب قیامت کے دن اٹھے گا، اس کی جو قبر میں سے پہلی ملاقات ہوگی اپنے پیر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہ درجہ حضوری کا مقام ہے۔ دوسرا درجہ جس کو آپ جلوت کہتے ہیں، آپ سب جلوت میں اس وقت تنہائی میں نہیں، مجمع میں اکٹھے ہیں۔ اب جب آپ اکٹھے ہیں، اب نماز ہوگی تو ہم اپنے مرشد کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر ختم خواجگان پڑھیں گے سارے۔ یہ پیر کا بتایا ہوا ورد جو اس کا دوسرا درجہ ہے، میری طرف توجہ کیجیے گا۔ جو دوسرا درجہ ہوتا ہے نا جی، اس کا یہ مقام ہوتا ہے جن سے ختم خواجگان شریف ہے نا، یہ جو ختم خواجگان شریف ہے یہ ہے کیا؟ ختم خواجگان شریف کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ جب نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام پہ گئے تو جب اللہ تعالیٰ کے روبرو میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو میرے حضور کریم نے رب کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب اللہ کریم نے سنا کہ میرا محبوب مجھے کہہ رہا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو جواب کے طور پر رب کریم نے حضور کو فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ جب میرے حضور پر اللہ کریم نے سلام اور رحمت اور برکت بھیجی تو حضور کو اپنی امت یاد آ گئی۔ لفظ رب ہے، لفظ رب، اس کے ساتھ نون الف نہ لگائے نا، بن جاتا ہے ربنا۔ کیا بن جاتا ہے؟ جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے۔ تو فرمایا السلام علینا، یا اللہ ہم پر بھی سلام ہو۔ حضور پر تو سلام ہو گیا تھا، السلام علیکہ یہ اللہ نے فرمایا تھا، مگر بعد میں حضور نے فرمایا السلام علینا۔ قسمت والی ہے امت محمدیہ کہ حضور نے اپنے سلام کے اندر ہی اپنے برکت اور رحمت کے ساتھ السلام علینا کہہ کے رب کی طرف سے امت کے لیے بھی سلامتی مانگ لی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنا انوار و تجلیات دکھانے شروع کیے نا،
تو جس کلمات کو آپ کہتے ہیں نا ختم خواجگان، یہ حرف، یہ کلمات حضور نے رب کو دیکھ کر پڑھے تھے۔ ان کلمات کی وجہ سے ختم خواجگان میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، ان ختم خواجگان کے حروف اور کلمات پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم نے حضور کے انوار و تجلیات کو سمیٹا، اور ان کو یوں سمیٹا کہ سفر معراج کے بعد میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لامقام پہ ملاقات کا بتا رہے تھے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کیسا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا رب ایسا کیسا اگر مگر سے پاک ہے، جس نے مجھے محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے اپنے خدا کو دیکھ لیا۔ مسند مجالہ میں بھی ایسے ہی آیا، یعنی کہ ختم خواجگان میں ہوتا ہے۔ پھر حضور نے یہ الفاظ، یہ کلمات لامقام پہ پڑھے۔ جب لامقام پہ پڑھے، میرے حضور نے سفر معراج سے واپس آ کر مسجد نبوی میں پڑھے۔ پھر میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جماعت صحابہ نے سنے، پھر مولا علی نے سنے، پھر مولا علی کے بعد امام حسن پاک نے سنے، امام حسن پاک کے بعد مولا امام حسین پاک نے سنے، مولا حسین پاک کے بعد یہی الفاظ جو میں نے اور آپ نے نماز کے بعد پڑھنے ختم خواجگان کے، یہی کلمات ہمیں امام زین العابدین نے پڑھے، اس کے بعد امام زید پاک نے پڑھے، امام باقر پاک نے پڑھے، امام جعفر صادق نے پڑھے۔ اس طرح یہ سلسلہ نقشبند کے بزرگوں میں طریقہ چلتا چلتا خواجہ شاہ نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے، پھر آپ کے بعد حضرت خواجہ سید شاہ دین محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے، آپ کے بعد علامہ زمان پیر احمد شاہ چرائی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے، اس کے بعد شہنشاہ چورا شریف نے پڑھے، شہنشاہ چورا شریف کے بعد حضور قبلہ ارشاد بادشاہ نے پڑھے، پھر قبلہ تار بادشاہ نے پڑھے، قبلہ تار بادشاہ کے بعد قبلہ علی پیر نے پڑھے۔ اس جدائی خانوادے کے احساس کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے جو کلمات لا وقع پہ پڑھے، ہم وہ چورا شریف بھی پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جناب جلوت دوسرے درجے کا ذکر ہے جو پیر بھائی مل کے پڑھتے ہیں، جو پیر بھائی کیا کرتے ہیں جی؟ مل کے پڑھتے ہیں۔ اور جب آپ ختم خواجگان پڑھتے ہیں نا، آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی ہڈیوں کے جوڑ ہیں، آپ کے جسم کے اندر ہے جتنے بھی ہڈیوں کے جوڑ ہیں، ان ہڈیوں کے ایک ایک جوڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندوں نے جو ختم خواجگان شریف ہمیں ترتیب دے کے پڑھایا اور پڑھا، اس کے فیوز و برکات کی وجہ سے مرید کے جسم کے ایک ایک جوڑ پر اللہ تعالیٰ روحانی بارش عطا فرماتا ہے۔ ختم خواجگان بندے کو محتاجگی سے دور کرتا ہے۔ ختم خواجگان پڑھنے سے بندے کو لا علاج بیماری نہیں لگتی۔ ختم خواجگان پڑھنے سے بندہ ذلت اور رسوائی سے بچ جاتا ہے۔ ختم خواجگان پڑھنے سے بندہ زمانے کی آنکھوں میں سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے۔ جتنا آپ ختم خواجگان پڑھتے جاؤ گے اتنا اپنے پیر کی دعاؤں میں خود بخود آتے جاؤ گے۔ تیسرا اور آخری استجابی درجہ۔ استجابی درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پیر کے بتائے ہوئے سبق کو پڑھتے ہیں، جب آپ اپنے پیر کے بتائے ہوئے سبق کو پڑھتے ہیں، پھر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے پیر کے بتائے ہوئے اسباب پڑھتے ہیں، ان اسباب کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب آپ ختم خواجگان شریف پڑھتے ہیں تو ختم خواجگان شریف کے اندر ایک آپ سبق پڑھتے ہیں، لفظ پڑھتے ہیں یا مفتح الابواب۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یا مفتح الابواب۔ ختم خواجگان شریف کی ایک لفظ کی بات بتانے لگا۔ ختم خواجگان کے ہر لفظ کا ایک درجہ ہے۔ ختم خواجگان کے ہر لفظ کی الگ کیفیت ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کی کیفیت ہے نا، اسی طرح ختم خواجگان کے ہر لفظ کی کیفیت ہے۔ تو آپ جب پڑھتے ہیں یا مفتح الابواب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ
اپنی رحمتوں، اپنی بخشش اور اپنے کرم کے دروازے کھول دے. یا مفتح الابواب، فاتح کھولنا، ابواب باب دروازہ. تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد کریم حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد امکنگی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد امکنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ختم خواجگان کے اندر یہ پڑھتا ہے یا مفتح الابواب، یا مفتح الابواب، یا مفتح الابواب، اللہ کریم جس طرح مصطفیٰ کریم کی معیت کے اندر مسلمانوں کو، جماعت صحابہ کو فتح کے دروازے کھول دیتا ہے، اسی طرح ختم خواجگان کے اندر یا مفتح الابواب پڑھنے کی وجہ سے، کامل پیر کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک اپنے بندے پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. مثال دیکھیں کس درجے کی نہیں، مثال دیکھیں کس درجے کی نہیں. اسی طرح ختم خواجگان کے ہر لفظ کی کیفیت ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نفی، انکار کرنا. لا الہ یہ نفی ہے. اسبات کیا ہے؟ الا اللہ. لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ نفی. اسبات کا کیا مطلب ہے؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، اس کو آپ کہتے ہیں نفی اسبات. اس کو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ نفی اسبات. اب نفی اسبات جو ہے نا، نفی اسبات، اس کو سلطان الاذکار کہا گیا. کیا کہا گیا تھی؟ سلطان الاذکار کہا گیا. اور حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نفی اسبات میں کثرت کی، جس بندے نے کثرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ اس کے دل کے پردے اور اس کے دل کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ نفی اسبات کر کے، نفی اسبات پڑھ کے اس کے دل کی کیفیت کے اندر لا الہ الا اللہ کا فیضان اور نور منظر ہو جاتا ہے، تو جب وہ اپنی تنہائی کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ میرا پیر بھی میرے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے، میرا پیر بھی کیا کر رہا ہے؟ میرے ساتھ ہی. یہ لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے. آپ جتنا نفی اسبات پڑھیں گے شیطان آپ سے دور ہوگا. آپ جتنا نفی اسبات پڑھیں گے شیطان آپ پر غالب نہیں آئے گا. آپ جتنا نفی اسبات کریں گے اتنا جلدی آپ کے پیر کا فیض، ہدایت اور نور کی صورت میں اللہ کریم آپ کے دل کو عطا فرمائے. یہ تین درجے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ تین درجے ہیں. اسی بات میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ مرید کے لیے اپنے پیر کے بتائے ہوئے سبق پڑھنا، اپنے پیر کے بتائے ہوئے سبق پڑھنا اتنی ہی ضروری ہے جتنا ضروری آپ کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے. کیا ریڑھ کی؟ رزق کی بات ہے تو رزق کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ بلو بسط اللہ رزق لعبادہ لبغوا فی الارض. فرمایا اگر ہم زمین پر ہر بندے کو رزق دے تو یہ بغاوت کر جائے گا. یہ کیا کر جائے گا؟ بغاوت کر جائے گا. اب یہاں پہ بڑی پیاری بات کی حضرت حضرات ملا جی حضور نے فرمایا رزق زیادہ ہے تھوڑا ہے اللہ سب کو دیتا ہے. یہ رزق وہ رزق ہے جو دل میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ وہ دل میں آتا ہے. اور وہ دل میں جو رزق آتا ہے نا، روح کا، قلب کا، وہ پیر کے بتائے ہوئے سبق ہے. وہ پیر کے بتائے ہوئے کیا ہے جی؟ وہ پیر کے بتائے ہوئے کیا ہے جی؟ سبق. لہذا آپ جس کو مرشد کریم نے اسباب عطا فرمایا وہ تنہائی میں بھی پڑھے، مجمع میں بھی پڑھے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے پیر کا تصور باندھ کے بھی پڑھے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے ہمیں بیعت ہونے کے بعد ہمارے پیر کے صدقے اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا. اور اب جب آپ نے ختم خواجگان شریف نماز کے بعد پڑھنا ہے تو اس کو اس کیفیت سے پڑھنا ہے جس کیفیت سے میں نے آپ کے سامنے معروضات عرض کی ہیں.
اور دور نزدیک باہر جہاں تک آواز آ رہی ہے سب نے ختم خواجگان پڑھنا ہے، اپنے پیر کا تصور باندھ کے، اپنے پیر کا آپ اندازہ کریں کہ میں اور آپ اپنے پیر کا تصور باندھ کے پڑھیں تو ہمیں یہ مقام ملتا ہے، جو ہمیں ختم خواجگان پڑھانے والے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مقام. اللہ کریم ہم سب کا قبول فرمائے، اللہ کریم آپ سب کا قبول فرمائے، اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے. آخر دعوانا